نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. سامعین حضرات، سورہ اعراف آیت نمبر 199 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: خذ العفو، آپ لوگوں کو معاف کرتے رہیے، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور خیر کی باتیں بولتے رہیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے دور رہیے، جاہلوں سے دور رہیے. یہ مختصر چھوٹی سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کی نصیحت کی جا رہی ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ خذ العفو، یعنی کہ آپ معاف کرتے رہیے. آپ کا کیا جائے گا؟ لوگوں کو آپ درگزر کرتے رہیے. اگر ہم دیکھا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت ساری نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کو کتنے لوگوں نے نہیں ستایا. اللہ کے نبی کی ایک صفت کیا تھی؟ آپ معاف کرتے جاتے تھے. نبی کے چاچا حمزہ کو کیا ہے؟ قتل کر دیا گیا، برے طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا. ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، ایک وقت ایسا بھی آیا نبی کے سامنے، وہ لوگ کیا ہے نبی کے سامنے اپنا ریشن لینے کے واسطے لائن میں کھڑے تھے. وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری باری نہیں آتی. اللہ کے نبی کے چاچا کو ہم نے بہت برے طریقے سے کیا ہے شہید کر دیے تھے. اللہ کے نبی یہ دل میں رکھ کر ہم کو کچھ بھی نہیں دیں گے، کھانے پینے کی چیزیں. اللہ کے نبی تقسیم کرتے تھے مال غنیمت، جب ان کے دل میں ایسا خیال آیا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا ہے بلا کر پہلے تقسیم کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دوسروں کے بارے میں کیا بھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کب کا جب کیا ہے معاف کرتے تھے. معاف کرنا یہ نبی علیہ السلام کی صفت تھی، اور یہاں تک کہ معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت سارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ نظر انداز کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اور بہت سارے گناہوں کو نیکیوں کے ذریعے سے بھی معاف کر دیتا ہے. اس لیے ہم کیا ہے ہمارے دلوں میں کیا پیدا کریں؟ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صفت پیدا کرے. اس لیے کہ یہ مومنوں کے لیے سب سے بہترین اخلاق ہے. سامعین حضرات، آج کیا ہے باپ بیٹے کو معاف نہیں کرتا، بیٹا ماں باپ کو معاف نہیں کرتا، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا. یہ ہمارے نبی کے اخلاق میں سے نہیں تھے. ہمارے نبی کے اخلاق کیا ہے؟ ہر کسی کو معاف کرنا. یہ نبی کے اخلاق اور اچھے اخلاقوں میں سے تھے. سامعین حضرات، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی آیا اور آ کر ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں کیا ہے ایک آدمی غیبت کر رہا تھا. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں اچھا ایسا کیا بولے؟ غصہ نہیں ہوئے، فلاں آدمی آپ کے بارے میں غیبت کر رہا ہے تو غصہ نہیں ہوئے. ان کے جو خادم تھے، ان کے جو نوکر تھے، اس کو بلا کر کیا ہے کہا کہ میرے گھر کے اندر سے کیا ہے ایک ٹوکرا کھجور لے کر لے آ. وہ ٹوکرا کھجور لے کے فلاں آدمی کو کیا ہے تو پہنچا. اب یہ جو آگے بولا تھا یہ پریشان ہو گیا. وہ آدمی تمہاری غیبت کرتا ہے، وہ تو میں تمہارے کو بولا تو تمہیں کیا نہیں، اس کو تحفے میں کیا ہے کھجور ہم بھیجتے ہیں. اب یہ نوکر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، جا کر کیا ہے وہ جو غیبت کر رہا تھا ان کی، ان کو لے جا کر دیا. اور اس کے بعد اس نوکر کو اس آدمی کو بھی سمجھایا کہ وہ آدمی غیبت کر کے میرا بھلا کیا، وہ آدمی میرے بارے میں غیبت کر کے میرا نقصان نہیں کیا، بلکہ اللہ کے پاس میرے مرتبے کو اونچا کیا. اس لیے کہ وہ میری غیبت کر کے وہ گناہوں کو سر پر ڈھو لیا اور اس کے نیکیوں کو میرے لیے کیا ہے تقسیم کر دیا. تو سامعین حضرات، اس طرح سے کہ جب بھی کوئی کیا ہے کسی کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بولتے ہیں یا نہیں بھی بولتے ہیں تو جھوٹ بول کر کیا ہے ان کو لڑائیاں ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں سن کر بھی کیسا رہنا؟ چھوڑ دینا. ایک دوسرے کو کیا ہے درگزر کرنے کی صفت پیدا کرنا. یہ اسی طرح مفسرین لکھتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کی بھی یہی مثال ہے. ظالم مظلوم کی بھی یہی مثال ہے. ظالم کیا کرتا ہے؟ مظلوم کو جو ہے مارتا ہے، ستاتا ہے، طاقت کے حساب سے، پیسے کے حساب سے اس کی بات چلتی ہے، لوگوں میں بول کر باتوں سے اسے دباتا ہے. لیکن مظلوم کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. مظلوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ظالم ظلم کر سکتا ہے مظلوم کو، مظلوم کچھ بھی نہیں بول سکتا. اس
یہ دعا سے کیا ہے اگر اللہ کے حضور پہنچ جائے گا تو مظلوم اور اللہ کے درمیان کیا بھی چیز آنا نہیں ہے. ایک بار مظلوم بد دعا کر دیا اس کی بد دعا فوراً آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے ہم کسی پر ظلم بھی نہیں کرنا, کسی کی بد دعا بھی نہیں لینا. اگر ہم کو کوئی ستائے تو ہم کیا ہے لوگوں کو معاف کرنے کی صفت پیدا کرنا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات کو ہم پالے تو اس وقت کیا ہم دعا کریں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا سکھائے بولو, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ پوری دعا میں بھی کیا ہے معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنے کے بارے میں ہے. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے, میرے بہت سارے گناہ ہو چکے ہیں تو مجھے معاف کر دے. تو سامعین حضرات ایک دوسرے کو معاف کرنا یہ اچھے اخلاق میں سے ہے. دوسری چیز کیا ہے وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ, نیکی کا کام. لوگوں کے اندر کیا ہے بے فضول باتیں کرنے سے, بے فضول کیا ہے غیبتیں کرنے سے, بے فضول ایک دوسرے کے بارے میں چاڑیاں چغلیاں کرنے سے. ایک دوسرے کو کیا ہے نماز کو بلاؤ, روزے کی نصیحت کرو, قرآن پڑھنے کو بولو, تسبیح پڑھنے کو بولو, ذکر کرنے کو بولو, اللہ کی دین کی طرف بلاؤ. وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ, اللہ تعالیٰ اسی بات کو کہتے ہیں کہ تم آپس میں کیا کرنا, ایک دوسرے کو کیسے بلانا, بھلائی کی طرف بلانا. تمہیں بولتے بھی ہو تو کیا ہے سامنے والے کا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. ایسے بھلائی کے کام اپنے آپس میں کیا ہے کرتے رہنا چاہیے. تیسری چیز کیا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلوں سے دور ہو جاؤ. جاہل ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا اور جانکاری کرنے کی صفت بھی نہیں رہتی, معلومات کر لیں گے, تحقیق کر لیں گے, بولنے کا فکر بھی نہیں رہتا.